أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم منہ پھیر لوگے تو تمہارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے. اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. مومنوں، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو. اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ تمام تر دیکھنے والوں کو دوسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ ہم یہ پورا رمضان ویسے ہی آبزرو کریں، ویسے ہی منائیں جیسا اس کو منانے کا حق ہے، اور روزہ بھی ویسے رکھیں جیسے اس کو رکھنے کا حق ہے. آج نہایت ہی امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ آج جو اتنا نفسا نفسی کا عالم ہے اور ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے، اس میں ہم نے زندگی کو بہت جو ہے نا مختصر سا اپنے لیے جان لیا، اور ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ آگے بھی آنے والی زندگی. اور گرجز ہم ایک دوسرے کے خلاف، مطلب زندگی چھوٹی ہے لیکن گرجز جو ہے نا وہ اس سے بھی کہیں لمبے پال لیتے ہیں. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ محبت کے لیے اس زندگی میں وقت کم ہے تو نفرت کے لیے کہاں سے کوئی نکال لے. لیکن میں اگر آپ سے ذاتی طور پہ پوچھوں مدیہ، آپ کو معاف کرنا آسان لگتا ہے کسی کو کبھی زندگی میں؟ اچھا، معاف کرنا تکلیف تو بہت ہوتا ہے، لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ پھر اتنا سکون ضرور مل جاتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اب اللہ جانے. نہیں آپ کر پاتی ہیں؟ میں کر لیتی ہوں، کیونکہ صرف ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر میں اس کو معاف نہیں کروں گی نا تو پھر اللہ جب تک میں معاف نہیں کروں گی تو پھر اللہ اپنا کام شروع. یعنی اگر میں ویسے ہی پوچھوں کہ اب تک کی زندگی میں سب کو کر دیا معاف؟
میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں 2018 میں اربعین گئی تھی, جو کہ ایک واک ہوتی ہے نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں, امام حسین کی کربلا محلہ, امام حسین کی میں اور شہداء کربلا کے چہلم پہ گئی تھی. اور وہ جب میں نے واک شروع کرنی تھی تو ایک جیسے مجھے, جب میں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کری تھی تو مجھے آیا کہ مدیحہ یہ تم نے سفر شروع نہیں کرنا جب تک تم اپنے پچھلے جتنے بھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کر دو گی, کیونکہ یہ سفر عشق پہ نکلی ہو, اور اگر کسی نے چاہے دھوکہ بھی دیا برا بھی کیا اس کو معاف نہ کیا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تکلیف تو بہت تھا, اور میں واقعی اس ٹائم پہ نکلی تھی جب میں بہت ڈپریشن میں تھی, آتا ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ بہت سارے لوگوں کی وجہ سے, تو میں ان کو معاف کر کے نکلی تھی, اور اس کے بعد میں بہت ہلکی ہو گئی. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے کہ ہمارے مہمان یہاں تشریف لائیں, آپ کو ویسے ہی ایک ٹپ دوں, اور میں بہت شکریہ اپنی بہن کا بھی, باجی کبرا کا شکریہ بہت ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھ سے ایسے ہی یہ سوال پوچھا, تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تب ممکن ہوگا جب پہلے تم خود کو معاف کرو. So be kind to yourself, پہلے خود کو معاف کرو پھر باقیوں کو معاف کر سکو گے. یہ ورڈ کہ چیریٹی begins at home. اب آپ ذرا اب آپ ذرا ڈاٹ ملائیں گی نا, اپنے آپ کو تو کبھی معاف ہی نہیں کیا. یہ ہے وہ بات, کیونکہ وہ فلم چلنے لگتی ہے نا اور سب کچھ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے خود کو, جیسے اور بالعموم یہ کہ اگر آپ عشاء کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد بیٹھیں اور آپ یہ کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے آپ یہ کہیں کہ میں محمد نور الحسن بقائمی ہوش و حواس اللہ رب العزت کو گواہ مان کر محمد نور الحسن کو معاف کرتا ہوں. تو اب یہ اگر جہاں جہاں آپ بھولیں تو اس کو دہرایا بھی جا سکتا ہے. پھر جب یہ ہو جائے تو پھر آگے بھی چلتے چلے جائیں, تو اس سے گرہ کھلتی ہے, دل ہلکا ہوتا ہے. اچھا, صرف یہاں پر اپنے آپ کو معاف نہیں کرنا, یہاں پہ معافی مانگنی بھی, اور وہ معافی مانگنا بھی کتنا ضروری ہے اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں چاہوں گی, وہ کہتے ہیں نا کہ لیڈیز فرسٹ, تو ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ کو میں چاہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اور آئیے انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں گے پورے رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر؟ الحمدللہ. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, ہمارے بڑے علامہ عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. اور یہ بھی انشاءاللہ آپ ان کو رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ دیکھیں گے, اور ہم ہمیشہ بہت کیا کہتے ہیں ان کی باتوں کو, جہاں پہ آف کورس ہم سیکھتے بھی بہت ہیں. ایک ہمارے ایسے بھائی ان سے ہم بلا خوف و خطر کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں, ورنہ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو بڑے دین کے بڑے ہیں, جو ان سے پوچھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہمیں ڈانٹ نہ دیں, تو کبھی ہم نے ان سے ڈانٹ نہیں کھائی. اور ایک ایسا ہی ہمارے بڑا معتبر نام, ان سے بھی ہم کوئی بھی ہماری اگر شرعی مسئلہ ہو, کوئی بھی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے بھی کھل کے پوچھ لیتے ہیں. ہمیں ابھی جوائن کریں گے علامہ قمیل مہدوی بھائی صاحب بھی جی, وہ بھی ہمارے ساتھ بھی ہیں. اور ساتھ میں چاہوں گی کہ جویریہ سلیم ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان, اور آج تو ماشاءاللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر, آپ خیریت؟ خیریت انشاءاللہ. جی قمیل بھائی السلام علیکم جی. اور آج مجھے اتنی وہ ویمن امپاورمنٹ یہاں پہ لگی کہ آج فار دا ویری فرسٹ ٹائم آج سما کی ٹرانسمیشن میں ہماری جو قاریہ تھی وہ خاتون تھی, اور ایک خاتون ہی اس کا, ہاں, اور خاتون ہی اس کا ترجمہ کرتے. اتنی خوبصورت آپ نے تلاوت کی. جی جی. تو دیکھیں ہم تو ماشاءاللہ پہلی وہ پاکستان کی, بلکہ امت مسلمہ کی پہلی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو رہیں. اب مریم نواز پنجاب کا جو سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے, اس کی بھی وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں. تو اب دیکھیں ذمہ داری زیادہ ہے, گریٹر پاور برنگز گریٹر رسپانسبلٹی. دیکھیں جی کیا ہوتا ہے, لیکن وہ جو رسپانسبلٹی ایک ہمارے پہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم نے لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے, اور اپنے سب سے پہلے اپنے اندر ایک ٹالرنس پیدا کرنی ہے. اور آج کا تمہارا ٹاپک ہے عفو درگزر. سو اس کے معنی کیا ہے؟ تو پہلے تو میں علماء دین سے پوچھتی چلوں. عمران بھائی السلام علیکم. عمران بھائی, یہ عفو درگزر جس کی ہم بات بھی کرتے ہیں, اور جیسے قرآن آیت کا انہوں نے تلاوت بھی کی, پھر ترجمہ میں نے کہا کہ اللہ پاک نے کہا کہ تمہاری عورت اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں, سو ان سے بچتے رہو, اگر معاف کر دو, درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا رحیم ہے. اور سادہ لفظوں میں بتا دیں کہ عفو درگزر, چونکہ عربی تو اس سے پنجابی میں یا اردو میں کیا معنی لیتے ہیں, کہ اس کے کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ چن کے ایسے موضوعات لے کے آتے ہیں کہ واقعتاً امت کو اس چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ ذات کو, ہماری ٹیم کو اس کی جزا دے, اور سب سے پہلے ہماری بخشش کا, ہماری اصلاح تربیت کا, اور پھر پوری امت کی تربیت کا ذریعہ فرمائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود معاف اور درگزر کرنا, جہاں یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے آقا کریم کے اخلاقیات کی ابتدا ہوتی ہے, جہاں ساری انسانیت کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے. چنانچہ روایات میں ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف لائے نہیں, اور آنے سے پہلے ان کے جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں پچھلی کتابوں میں, کہ جب وہ کسی سخت نرکل پر بھی پاؤں رکھیں گے تو نیچے سے لم یسمع من تحت قدمی, آواز تک نہ آ سکے گی,
اور اگر وہ کسی چراغ پر بھی پاؤں رکھ دیں گے تو لم یطفی من سکینتہ، نورانیت اتنی کہ چراغ بجھنے نہ پائے. کیا کہیں. اتنا معاف کرنا، درگزر کرنا. معاف اصل میں درگزر کرنا، معاف کرنا. اور آج کی اسلام میں ہم جو اچھے اخلاق کا معاملہ لیتے ہیں کہ ہم اچھے رویے سے دوسرے سے پیش آئیں، آقا کریم نے اس کی تردید فرماتے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی. آپ نور بھائی میرے سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہیں، میری بہن مدیحہ بڑے اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہیں، میں بھی آگے سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہوں. تو یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کیا ہیں؟ 4 چیزوں کو بیان فرمایا. سل من قطعک، اعطِ من حرمک، احسن من اساء الیک، واعف عن من ظلمک. جو تمہارے ساتھ برے رویوں سے پیش آئے تم اس کے ساتھ اچھے رویوں سے پیش آؤ. جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. جو تمہیں محروم کرے تم اس کو بھی عطا کرو. تو یہ 4 اصول بتا. مجھے معاف کر دیں اگر ایسے ہی کوئی سن رہا ہو، ایک عام آدمی میرے جیسا، تو گئی ہے کہ گل ہوئی بھلا تسی کی کہہ رہے ہو میرے نہ ٹھیک نہیں تھے میں اتنا ٹھیک ہو جاؤں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، تو لاب سائڈڈنیس ہو گئی سی شو کی. تو جیسے کہتے ہیں نا ایکشن کا ری ایکشن. تو آپ کیا کہیں گے یہ پھر؟ ہم نے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ عدل و انصاف جو ہم نے اپنے ذہن سے سوچا ہو اس کو سائڈ پہ کر دیں. آئیے امام الانبیاء میرے والدین میرے لیے غلط سوچ سکتے ہیں، حالانکہ ممکن نہیں ہے لیکن سوچ سکتے ہیں، انسان ہے، عام انسان ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم امام الانبیاء رحمت للعالمین وہ اپنی امت کے بارے میں غلط تو بڑی دور کی بات ہے، جس میں ہلکا سا بھی کوئی تھوڑی سی جن پنجابی نے کسر لگ جائے وہ بھی نہیں سوچا جا سکتا. تو آپ نے فرمایا اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے، یا بنیہ ان قدرت ان تصبح وتمسی فلیس فی قلبک غش لاحد. صبح و شام اس حالت میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو. نفرت کس کی آتی ہے؟ جس نے ظلم کی ہے، جس نے زیادتی کی ہے، جس نے غلط رویہ اپنایا. فرمایا میری اگر تم ماننا چاہتے ہو، میرے بیٹے بننا چاہتے ہو، میری دلی تمنا پوری کرنا چاہتے ہو، اور یہ میری بہت بڑی سنت ہے کہ اپنے دل سے سب کو معاف کر کے چلنا. اور خاص طور پہ نور بھائی میرا چونکہ آج کل بلکہ کئی سالوں سے جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے، تو وہاں کیفیت یہ چل رہی ہوتی ہے قیدیوں کی کہ اب باہر جائیں تو ہمارے ساتھ جس نے اتنا ظلم کیا ہم اتنا جا کے کریں گے کہ تو نے ہمارے ساتھ ایسے کیا. تو وہاں ہاتھ جوڑ کے منت کر کے جو میں ہر جگہ گزارش کرتا ہوں وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رات کو بستر جھاڑنا سنت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل دماغ کو جھاڑنا بھی سنت ہے. ڈسٹنگ لاؤ، چاڑو دیو. جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ تھا نا کہ آپ نے پوچھا صبح کہ رات صدقہ کس نے کیا؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں سونے لگا تھا تو میرے پاس کچھ نہ تھا، میرے ساتھ ایک بندے نے ظلم زیادتی کی ہوئی تھی، مجھے نقصان پہنچایا تھا، دلی طور پر تکلیف پہنچائی دی، تو میں نے یہ صدقہ کیا کہ اس کو معاف کر دیا. آپ نے فرمایا ہاں یہی وہ صدقہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمانوں سے فرشتے آ رہے ہیں میرا اجر لے کے جا رہے ہیں. میمونہ میم کی طرف آنے سے پہلے مادھوی صاحب بالکل سیدھی سی بات، 2024 آج صبح کریکشن میری ہوئی کہ 13 مارچ ہے، میں رمضان میں ذرا فرق ہو جاتا ہے وہ ہجری سال میں. کیا چیز روک دیتی ہے ہمیں اب اس ڈسٹنگ سے اور معاف کرنے کے انیشیٹو سے؟ کیونکہ چھوٹا لگنے لگتا ہے اپنا کہ میں کیوں، میں ہی کیوں، وائی می. کیا آپ کو نظر آتا ہے اس دور میں جس کو بھی جیسے مدیحہ نے افراتفری آپا تھاپی کا دور، کیا چیز روکتی ہے ہمیں، ڈک رہی ہے کیا چیز آپ کے خیال میں؟ یقین کی کمی. یقین کی کمی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور قیامت کے وجود پر یقین کی کمی. مانتے تو سب ہیں، یقین کون رکھتا ہے؟ ماننا اور یقین رکھنا دو الگ الگ چیزیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک کرتب دکھانے والا تھا، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک روپ تھی اور وہ جا رہا تھا وہاں پر، اور اس نے اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا. ٹھیک. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا تو سب نے اس کے لیے تالیاں بجائیں. اس نے کہا تمہیں کس کو یقین ہے کہ میں دوبارہ اس روپ سے اس روپ تک جا سکتا ہوں؟ ٹھیک. میں کہا سب کو یقین، ہم نے دیکھ لیا. کہ کون ہے جو میرے کندھے پہ بیٹھ سکتا ہے؟ تو دیکھ لینا وہ الگ بات ہوتی ہے، اس پر یقین کر کے عمل کر لینا. اچھا پھر وہ عین الیقین، حق الیقین اور یقین کان اور اچھا ہو اچھا. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر عقیدہ تو ہے سب کا، یقین کس کا ہے کہ اللہ اگر میں نے قربتاً اللہ یہ کام کیا ہے، فلاں کو معاف کیا ہے، تو اللہ مجھے تنہا چھوڑے گا نہیں. کہیں نہ کہیں میری زندگی میں یا میری نسلوں میں اس سے بڑھ کے دے دے گا. یہ یقین میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، شاید ویسا نہیں ہے.
اچھا جو معاف کرنے کی سنت کو اپنا لینا وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے. اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا دعا وہ ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والا. تو وہ تو اللہ کا چلتا پھرتا نمائندہ بن جاتا ہے زمین. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ خود حدیث شریف کا مفہوم ہے طبق نقل کہ تخلقوا باخلاق اللہ. دیکھو اللہ کے اخلاق اپناتے ہوئے زمین پر رہو. کیا کہنے, کیونکہ وہ ستار العیوب ہے نا. بے شک. تو تم بھی ایک چھپانے والے بن جاؤ. اچھا ہم نے تو اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں کیا میرے والدین, ان کے والدین پہ ان پہ قربان, ان کے نالین مبارک پہ قربان, لیکن ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ وہ ایک عورت تھی, کافر عورت, جو ان پہ کچرا پھینکتی تھی. اور اس کے بعد لیکن پھر میں نے وہ آیت بھی پڑھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو برادر کہ نجاست چھو کیسے سکتی ہے ان کو, کہ اگر وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی بھی تھی. ضروری نہیں کہ وہ نجاست ہی ہوتی ہے, خس و خاشاک بھی ہو سکتا ہے. وہ تو اپنی دشمنی نکالنے کے لیے مٹی بھی ہو سکتی ہے, تو وہ تو پاک ہوتی ہے. اوجڑی تک کا اٹیمپٹ جو ہوا مرڈر کا بھی حرم کعبہ میں, وہ بھی تو وہ حضور مکرم جب گئے اس کے پاس تو خود اس کی آگے جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ آپ سے جانے کے لیے بریک لیں گے, مجھے بریک لینی ہے, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن چھوٹی سی بریک میں بعد میں کاٹنا چاہتی ہوں. اسپیڈ بریکر والی تھی اس کی معذرت. بریک کے بعد حاضر ہوتے, کہیں مت جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عفو درگزر, معاف کرنا کتنا ضروری ہے. اور بریک پر جانے سے پہلے کمیل بھائی ہمیں واقعہ سنا رہے تھے جو اسپیسیفکلی ہم نے اپنے بچپن میں بہت سنا ہے, کہ کیسے ایک کافر عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قشرہ پھینکتی تھی اور تواتر سے پھینکتی تھی. اور یہ تمام تر واقعہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوا. تو کمیل بھائی جو کنٹینیو میں چاہتے کریں. ہاں جی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچے, جب مشہور واقعہ ہے کہ جب اس نے کچرا نہیں پھینکا اور اس کے بعد حضور کو معلوم ہوا کہ 3 دن تک تو مریض ہے وہ, اس کے جب پہنچے تو اس نے اپنے آپ کو چادر کے اندر چھپا لیا تھا. جب اسے پتا چلا کہ مجھ سے ملنے کے لیے وہ آ رہے ہیں, اور بیمار بھی تھی وہ, جی یعنی شرمندگی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا. اور کہا, اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس وقت تک چادر کو اپنے آپ سے نہیں ہٹاؤں گی جب تک آپ مجھے کلمہ نہ پڑھا لیں, میں اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. تو یہ تو وہ ریت ہے کہ جو رسول خانوادہ آل رسول اس میں جاری و ساری رہی. آپ فتح مکہ سے شروع کیجئے, حضور کا معاف کرنا, اور نواس رسول تک آ جائیے کربلا میں, اور سید الشہداء کے اگر آپ کو اس سے بڑی کیا مثال ہوگی مگر حضور کو معاف کرنا. تو یہ سلسلہ جو جاری و ساری رہا. اور اس میں دیکھیں ایک دفعہ اگر آپ انسپائر کر دیں نا کسی کو, فرض کیجئے کہ آپ کے کسی اچھے عمل سے, میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں. ایک شخص آیا, اس 3 شخص کو لے کر آئے تھے, کہا کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے اور اے علی آپ اسے قصاص لیجئے. تو مولا نے اس سے پوچھا, کہا واقعی تو نے قتل کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میرا اونٹ چلا گیا تھا اس کے باپ کے کھیت میں, اس نے میرے اونٹ کو مار دیا, مجھے غصہ آیا, میں نے اس کے باپ کو مار دیا. مولا نے کہا کہ اب تو نے خود اپنے جرم کا اقرار کیا ہے تو حد تو جاری ہوگی. اس نے کہا لیکن ایک درخواست ہے میری, کہ ہمارا ایک وراثت کا معاملہ چل رہا ہے میرے بھائی کے ساتھ, اور ایک جگہ خزانہ چھپا ہوا ہے اور وہ میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم, مجھے اجازت دیں 3 دن کی, میں جاؤں واپس آ جاؤں. کہا تیری ضمانت کون لے گا؟ کوئی نہیں جانتا تھا اسے. تو حضرت ابوذر آگے بڑھے, انہوں نے کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں. اچھا چلا گیا وہ. 3 دن بعد ہانپتا کانپتا ہوا شام میں آیا. تو سب سے پہلے تو علی علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تو واپس کیوں آیا جبکہ تو فرار کر سکتا تھا؟ اس نے کہا علی میں اس لیے واپس آیا کہ لوگوں کے یہاں سے اور معاشرے سے وفائے عہد کی ریت ختم نہ ہو جائے, تو میں اس لیے واپس آیا. تو حضرت ابوذر سے پوچھا کہ تو نے ضمانت کیوں لی تھی؟ کہ اس لیے کہ علی علیہ السلام لوگوں کے درمیان سے احسان کرنے کی سنت ختم نہ ہو جائے. تو 3 بھائی آگے بڑھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس صفت کو دیکھ کر اسے معاف کیا, عفو درگزر. تو مولا نے پوچھا کہ تو نے معاف کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے عفو درگزر معاف کرنے کی سنت ختم نہ ہو جائے کسی نیک کام کو دیکھ کر. تو ایک مرتبہ آپ, سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انسپائر کریں اس بارے میں. سب سے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن گھر کے اندر پہنچے تو بیوی کے ساتھ جو اس کا اخلاق ہے, یہ فلانٹ کرتے ہیں کہ سوری کا ورڈ تو ہمارے بچے نہیں ادا کر سکتے. سوری. اس کے علاوہ یہ کہ گھر کے باہر آپ سب کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں, آپ آفس میں بڑے اچھے ہیں, لیکن جب گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو پھر کیوں شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر اصل اخلاق وہ نہیں ہے. ایک منٹ, بیوی سے ہی جھگڑے گا نا, وہ کسی اور کی بیگم سے تو نہیں جھگڑے گا. لیکن آپ سے دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے, ایک وہ تو ہر شوہر آپ کا مطلب فطرت ثانیہ نہ بن جائے, لیکن نہیں ایک بد اخلاقی ہاتھ اٹھانا, خدا نخواستہ, یہ تو بڑا بدتمیزی سے پیش آنا, گالی دے دینا, بچوں کے ساتھ برا سلوک کرنا,
تو آپ یہ جو سب سے میٹھے بن کر باہر بات کر رہے تھے، یہ تو کسٹمر ایتھکس ہو گیا نا. بالکل. اور یہ بڑی کتنی بڑی منافقت ہوگی. اچھا مجھے آپ مجھے بتائیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں معاف کرنے کی، کتنا زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ ہم معافی مانگیں. ایسے بہت سارے، بیکاز ہم تو انسان ہیں اور ایسے بہت سارے ہم نے اعمال ایسے کیے ہیں جسے کسی نہ کسی کا دل دکھا ہے اور ہم کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا غصے میں، اور جیسے اخلاق میں بھی جیسے ہم کہیں اوپر نیچے کر کے. ہم معافی کیوں نہیں مانگنا؟ یہ ہم اپنا دل اتنا بڑا کیوں نہیں کرتے کہ ہم کسی سے معافی مانگ سکیں؟ دیکھیے، دل بڑا کرنا تو معاف کرنے والے پر ہے. معافی مانگنا جو ہے، یہ جس کے اندر انا، ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے معافی نہیں مانگنی چاہیے. وہ بس ذرا سا آپ کو اسمائل دے رہا ہے، یا ذرا سا اس نے سوری بول دیا ہے، یا کچھ اس طرح سے ہلکا پھلکا کہہ دیا ہے، تو آپ کو معاف کر دینا چاہیے. اصول یہ ہے کہ جیسے آپ زیادتی کرتے ہیں بے باک ہو کر، اسی طرح سے شرمندہ ہو کر آپ معافی مانگیں. جیسے آپ تنہائی میں رب سے توبہ کرتے ہیں، ایسے رب کے بندے جس کا آپ نے دل توڑا ہے، جس کے ساتھ آپ نے ظلم و زیادتی کی ہے، آپ اس سے معافی مانگیں. سیدنا بلال بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابو ذر غفاری کو ان پر کسی بات پہ غصہ آ گیا، تو انہوں نے ان کو ان کی ماں سے غیرت دلا دی. کالی ماں کی اولاد، کچھ اس طرح کا لفظ بول دیا. تو حضرت بلال کو دکھ پہنچا. وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے صحابی نے مجھے میری ماں کی گالی دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر کو بلایا اور کہا کہ اسلام کے بعد اور میری تمہارے بیچ موجودگی کے ہوتے ہوئے تم نے جاہلیت والا کام کیا. تو حضرت ابوذر غفاری زمین پر بیٹھ گئے حضرت بلال کے سامنے اور اپنا چہرہ نیچے رکھ دیا. زبان پہ پیر دھر کے جاؤ گے، جب تک کہ تم یہاں پاؤں رکھ کے نہیں جاؤ گے اور مجھے معاف نہیں کرو گے، میں خود کو معاف نہیں کروں گا. یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے یا حضرت ابو ذر غفاری سے؟ حضرت ابو ذر غفاری. اچھا. اور حضرت بلال ان کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس چہرے کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں، تم ایک قبیلے کے سردار ہو، اور میں نے معاف کیا، وہ کہے جا رہے ہیں. ہم لوگ یہ جو معافی مانگتے ہیں وہ بھی ایک رسم کی طرح ہوتی ہے. ہم یہ جو معافی دیتے ہیں وہ بھی کہا سنا معاف، سوری، میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، ایک جنرل سی بات کر کے. دیکھیے سیدنا علی مرتضیٰ گزر رہے تھے تو کوئی اللہ میری توبہ کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ منافق کی توبہ ہے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ امیر المومنین تو پھر سچی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو غلطی کرو اس کو غلط سمجھو، پھر اس پر شرمندہ ہو، پھر اس پر اللہ سے معافی مانگو، پھر جس کے حق میں آپ نے ظلم زیادتی کی اس سے معافی مانگو، پھر یہ وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کرو گے، اور اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہ تو مجھے اس توبہ پر، اس معافی پر قائم رکھنا. اچھا یہ بتائیں نا کہ 13 مارچ 2024 میں یہ جو بھی مثال ہم نے دی اور یہ بڑے دل کو لگتی ہے اور اتنی بڑی ہستیوں کی، آپ نے کوئی حالیہ مقام میں کوئی ایسا وقت دیکھا ہے کسی کو اس طرح مٹتے ہوئے کہ کوئی کہے کہ مجھے ایسے معاف کر دو؟ تو ہم سارے اتنے شدید انا کے مارے میں اور اتنے بڑے بت ہمارے بنے ہوئے ہیں، یا ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہے، کیا ہے؟ ہماری سوچ کی خوراک ٹھیک نہیں ہے، تربیت میں مسئلہ ہے. ڈیفینیٹلی سوچ کی خوراک، ہمارا امریکیوں کو کیسے دیکھا آپ تو چونکہ امریکہ رہی ہیں، یا وہ اچھے فارگیونگ ہیں لوگ؟ فارگیونگ ہیں، بیک بائٹنگ بھی نسبتاً کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. مگر ایک بات ہے، تربیت جو ہے کسی بھی قوم میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں، جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، وہ پریکٹیکلی ویسٹ نے اپنایا ہے. مطلب ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس اس سے بڑی سند کیا ہوگی کہ ہم ان کی امت ہیں. ہمارے پاس نام ہے، ہم ان کے امتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے ان کا اور پورے اہل بیت کا جو اخلاق چلا آ رہا ہے، اخلاق خلق کی جمع خلق عادتیں ہیں، ہم نے ایک عادت بھی نہ اپنائی، ان کی ایک سنت بھی اپنے اندر نہ اپنائی. اور سب سے بڑی عادت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد سب سے پیاری اور سب سے زیادہ بڑی عادت عفو درگزر ہے. جو یہ اپنا لے وہ در حقیقت اللہ ہی کا عکس اپنے اندر لے آتا ہے. ایک صحابی گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا، لوگوں کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو ان کی زیارت کر لے. تو حضرت اسامہ بن زید جو حب الرسول کہلاتے تھے، انہیں اندر ایک رشک آیا کہ یہ کیا، میں نے گود میں پرورش پائی ہے، حب الرسول کہتے ہیں سب مجھے، کہ میں رسول اللہ کا محبوب ہوں، لیکن میرے لیے یہ لفظ نہیں بولا اور ایک اجنبی سے صحابی ہیں ان کے لیے کہہ دیا.
تو وہ ان کے گھر چلے گئے اور کہنے لگے میں آپ کے یہاں 3 دن مہمان رک سکتا ہوں, آبزرو کروں تاکہ دیکھوں کیا معمول. تو دیکھتے رہے. 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ یار مجھے میں کوئی ایسی بات تمہاری نظر نہیں آئی اور تمہیں جنتی فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھتے ہیں کب؟ ان کا 3 روز پہلے. ان کا ہاں 3 روز پہلے میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ میرے رشتہ دار جب سے آپ نے صلہ رحمی کا حکم دیا وہ مجھے کاٹتے ہیں, وہ مجھے توڑتے ہیں, مجھ سے نہیں ملنا چاہتے, مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میری بے عزتی کرتے ہیں گھر گئے کی بھی. میں آپ کے حکم کے مطابق بار بار جاتا ہوں. وہ مجھ سے میری توہین کرتے ہیں, مجھ سے نہیں ملنا چاہتے, وہ مجھے توڑتے ہیں, میں ان سے جڑتا ہوں. اور پھر دوسرا کام میں یہ کرتا ہوں کہ میں رات کو جب بستر پر لیٹتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رب میرے ساتھ جس نے بھی ظلم اور زیادتی کی تیری خوشنودی کے لیے میں ان سب کو معاف کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. مطلب بستر نہیں جھاڑتا خالی, صرف وہ بغض کا دورت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرتے ہو, اگر تم ایسے, یعنی 3 بار آپ نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو جو کہ تم واقعی ایسا کرتے ہو تو جنت کی ضمانت تمہیں میں دیتا ہوں. میں آپ کو ریسنٹ ٹائمز کی ایک بات بتا دوں تاکہ وہ ہمیں اس سے وہ ایک تقویت بھی ملے. جناب امجد اسلام امجد جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے اور اتنے معروف ڈرامہ نگار, اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. جب ان کا وصال ہوا تو اس سے 2 روز پہلے وہ حاضری کے لیے عمرے کے لیے گئے تھے اور وہاں وہ ویل چیئر پہ تھے تو خانہ کعبہ کے سامنے وہ سب کو معاف کر کے آئے ماشاءاللہ. اور یہ کہا کہ جس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے اللہ تجھے میں گواہ بنا کے میں سب کو معاف کرتا ہوں. اور اس طرح ہلکے پھلکے وہ رخصت ہو گئے. تو میں کہنا صرف یہ آپ سے چاہ رہا ہوں, یہ جو اگر اپنا بھار بڑھانا ہے, آپ کل ہی فرما رہی تھی کہ وہ بوجھ وہ والا اٹھانا جس کی وہ صلاحیت نہیں ہے, تو دیکھ لیں زندگی میں چیزیں کچی پینسل سے لکھیں جو مٹائی جا سکے. کیونکہ پھر میں آپ سے کہوں بہت زیادہ زور سے لگائی ہوئی گریں دانتوں سے نہیں پلکوں سے کھولنی پڑتی ہیں. یہ خوبصورت بات ہے. اس تکلیف کا پھر آپ اندازہ صرف سوچ کے ہی کہیں کہ کیا ہوگا, تو معاف کریں جیسے واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں تاکہ تمہیں معاف کر دیا جائے. عمران بھائی, تو یہ ہم جو اپنے دلوں میں اتنی کدورتیں پال لیتے ہیں اور ہم معاف نہیں کرتے, ہم جیسے اپنے رشتہ داروں سے بالکل قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں, عید آئے شب رات آئے لوگوں کے حتیٰ کہ جنازے بھی چھوڑ دیتے ہیں, اس کا گناہ کتنا ہے؟ میرے رب العزت کو وہ یہ فیل کتنا برا لگتا ہے, یہ بھی بتائیے گا. اب یہ ڈرانے پہ کہہ رہی ہیں باپ دائیں کہ وہ ڈریں تو پھر کوئی شاید بات بنے, کیونکہ یہ ہے ہو جائے گی نا. ہم انعام اتنا دیں گے کہ وہ آ جائے. واہ سبحان اللہ بشیر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ ہمیں واقعات اپنے بچوں کو اور اپنے سامنے بار بار جس چیز کا بھی تکرار چلتا ہے نا, ایڈورٹائزمنٹ ہمارے مختلف چینل پر مختلف چیزوں کی چلتی, کیوں چلتی کہ تکرار چلے اس کا, بار 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 ہیمرنگ ہو اس کی. ایسے ہی ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات, اہل بیت اطہار کے واقعات, صحابہ کرام کے واقعات, اولیاء کے بار بار. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ بدر سے لے کر حجۃ الوداع تک ہر سفر پہ ساتھ رہے. ان سے کوئی بار بار بڑی دور دور سے دنیا کے پوچھتی, بار بار یہ پوچھا جاتا کہ آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ جنت میں تو جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس مالک کے فضل و کرم سے اس کے حبیب کے صدقے جنت میں تو جائے گا. مسئلہ جنت میں جانے کا نہیں ہے, دنیا میں بھی عزتوں کی انتہا مل جائے اور آخرت میں بھی مل جائے. تو ان سے جب پوچھا جاتا کہ اس کے لیے وظیفہ کیا ہے, تو فرماتے ان ارجا عملی عندی, میرے کاغذوں میں جو میں امید رکھتا ہوں, یقین رکھتا ہوں, وہ 2 عمل ہیں. جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے, حالانکہ وہ بدری ہیں, بدری صحابہ کی کیا شان ہے کہ فرمایا جو مرضی کر لیں رب نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. پھر احد میں شریک ہوئے, بیت رضوان میں, سب جگہ پر وہ ساری ڈگریاں سائڈ پہ رکھ کر وہ 2 ڈگریاں پیش کیا کر رہے ہیں, 2 عمل کون سے پیش کر رہے ہیں؟ فرمایا جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کی قسم ما آذیت احدم بلسانی, میری ذات سے, میری زبان سے, میرے کسی عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچی. دوسرے نمبر پہ ولا اجد فی قلبی غشا لاحد, میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے. اب شب قدر آتی ہے, پورا سال جس کا انتظار رہتا ہے, وہاں پر بھی جس کی معافی نہیں ہے. ذرا غور کریں, شرک کے بعد باقی 3 چیزیں کیا ہیں کہ قطع تعلقی کرنے والا, نشہ کر کے ظاہر دماغ خراب ہوگا تو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا, اور تیسرے نمبر پہ دل میں کینہ رکھنے والا. اب شب قدر میں جس شخص کی معافی نہیں ہے تو عام دنوں میں, عام راتوں میں کہاں اس کی معافی ہوگی؟ بدر کو ہم ضرور اللہ کا واسطہ اٹھا کے دیکھیں, فتح مکہ کو اٹھا کے دیکھیں. بدر کے موقع پہ ابو عزیر بن عمیر, مصعب بن عمیر جو پہلے مبلغ ہیں اسلام کے, مدینہ منورہ میں جو آتے ہیں, ان کے بھائی پکڑے جاتے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو ساتھ رکھیں, ان کی نگرانی کریں,
تو وہ خود خشک روٹی اور کھجور سے گزارا کر رہے ہیں، اور اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو فریش کھانا، تازہ کھانا دے رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر بہت بڑی میں بات کرنے لگا ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور سوال کر رہے ہیں، جیسے میمونہ آپ میرے بالکل سامنے بیٹھی ہیں، آپ نے پوچھا من اشقی الاخرین، میری امت کا سب سے بڑا مجرم، شقی، بدبخت نصیب، بدبخت انسان کون ہوگا، سب سے بڑا مجرم؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ نے یوں اشارہ فرمایا قاتلک، علی جو آپ کو شہید کرے گا، مولا کائنات مولا علی کو بارے اشارہ کر کے فرمایا جو آپ کو شہید کرے گا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا مجرم ہوگا۔ جب ضربت لگتی ہے 17 رمضان کو اور سر کے 21 کو شہادت ہوتی ہے، سامنے جب لایا جاتا ہے تو سر کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، ادھر سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، ادھر سے مشروب پیش کیا جا رہا ہے۔ تو مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، اس کا سانس پھولا ہوا، اور ہمیں آقا کریم نے حکم دیا ہے کہ مجرموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، شاید یہ جرم سے باز۔ جی، اور وہ تو وہ بھی کہہ دیا بالکل مکالمہ، یہ جرم سے باز بھی نہیں آنے والا۔ جی میں کمیل بھائی اس میں یہ بات، جیسے جب سورسز کینا کا بھی ذکر کیا انہوں نے، اس کے سورسز کیا ہیں؟ یہ دیکھیں نا، کوئی آپ کی زندگی میں کچھ عمل آتا ہے تو یا تو اس کا صحبت کا اثر ہے، یا آپ کے کھانے پینے میں کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کی سوچ اور فکر کا کوئی سورس ہے۔ وہ کہاں سے یہ آ رہے ہیں؟ جب ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنا ہی صیغہ ضریبت استعمال کریں گے تو کیوں اتنی، وہ کیا سورس ہے جس کو بند کرنا ہوگا، اور کیا کھڑکی ہے جس کو کھولنا ہوگا؟ کبھی کسی ٹراما سے گزرا ہوتا ہے کوئی انسان، کبھی اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یا میری دادی نے میری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یا ماں نے مثلا ساس بہو کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی جلا دینا، کبھی کیا۔ تو کبھی کوئی بچہ کسی ٹراما سے گزرا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے اس انتقام کی آگ میں خود ایسا جل رہا ہوتا ہے کہ اسے خود خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں کس آگ میں جل رہا ہوں۔ کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے، کبھی غلط صحبت ہوتی ہے، رزق حرام کا بھی اثر ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمایا تھا کہ لقد ملیت بطونکم من الحرام، اب یزیدی جو ہے نا سامنے، اب حسین ان کو تبلیغ کر رہے ہیں تو پھر بھی نہیں مان رہے، اللہ نواز رسول کی تبلیغ کے بعد بھی کیوں نہیں مانے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جس کے شکم میں مال حرام ہے اس پر کسی عالم کی بات چھوڑ دیجئے، کسی سیلیبریٹی کی بات چھوڑ دیجئے، اس پر نواز رسول کی بات کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ شکم مال حرام سے بھرے ہوئے۔ تو مال حرام کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہے کہ نہیں قبلہ صاحب ہم کو شراب تھوڑی بیچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال حرام ہے۔ اچھا بہن کا حق دیا تھا وراثت میں؟ وہ تو نہیں غصب کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، جو قرضہ لے کر ہڑپ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ سال میں 4 عمرے پہ جاتے ہو تو قرضہ واپس کیا تھا کیا؟ یہ بھی تو مال حرام ہے۔ تو فقط شراب پینا تھوڑی حرام ہے، حرام مال سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ تو اس لیے اچھا یہ تو آپ بڑی ڈسکمفرٹ والی باتیں کر رہے ہیں، مطلب اس میں تو آئینہ سا دکھنے لگتا ہے۔ جی تو دیکھیں المؤمن مرآۃ المؤمن، حدیث میں یہ بھی ہے نا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ آئینہ نہیں دکھلائیں، نہیں دیکھیں، اور آئینہ تو وہی دکھائے گا جو آپ ہیں، جو آئینہ وہی دکھلاتا ہے کہ جو آپ ہیں، اس میں وہ خوبی بھی دکھلاتا ہے اور اس میں کمی بھی دکھلاتا ہے وہ۔ تو آئینہ بڑا منصف ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے شکم میں حرام ہے تو اس کا دل سخت ہوتا ہے، اور اگر شکم میں حلال ہے تو چاہے وہ یزید کے لشکر میں بھی ہے لیکن ایک دفعہ توفیق مل جاتی ہے کہ آئے حسین کے پاس معافی مانگنے کی اور کہے کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور کتنا بڑا دل ہے امام حسین علیہ السلام کا، یعنی آپ سوچئے کہ جس نے ان کے بچوں پر پانی بند کیا ہوا ہے 3 دن سے، وہ آ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا، کہ جو روایت کا مفہوم ہے طبق نقل۔ اچھا یہ بھی ایک خاص بات ہے، نور بھائی آپ کے پاس کوئی آیا معافی مانگنے کے لیے، اس نے کہا کہ نور بھائی مجھے معاف کر دیں، آپ کا دل بڑا تھا، آپ نے کہا جاؤ معاف کیا، بڑی اچھی بات ہے۔ بس ہم اور آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب نے معاف کیا، ہمیں کیا پتا۔ اور میں تو پھر دیکھیں ایک آتی ہے پریکٹس کہ یار اللہ دے واسطے معاف کر، آپ اللہ ہی کے لیے معاف کر سکتے ہیں، چاہے آپ کا دل بھرا ہوا ہو۔ اچھا، اور جس وقت پہ معاف کرنا ہے وہ وقت پہ بڑا معنی رکھتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تشلتش کی صدائیں آ رہی ہے اور وہ اسی شخص نے پانی بند کیا اور وہ آ کے یہاں پہ امیر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوزخ سے جب آزاد کیا ہور کو خدا نے، تو کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، خزانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے، تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، تو سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، اور حوران جنا گر تھیں اور بیچ میں ہور تھا۔ تو ساری باتوں کی آخری ایک بات، اور بھائی میرے خیال میں شاید اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ قیامت میں ایک مرتبہ دفتن صدا آئے گی، جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا نا، صدا آئے گی کہ جس نے اللہ سے اپنا حساب لینا ہے وہ آ جائے، اللہ سے حساب لینا ہے، جس کا حق اللہ کے اوپر ہے وہ آ جائے۔ وہ کون ہوگا جس کا حق اللہ کے اوپر؟ تاکہ تم نے جس بندے خدا کو معاف کیا نا، اللہ نے وہ حق اپنے اوپر لے لیا۔
اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کے لیے پھر یہ ہے اوئے ہوئے کہ یہ ریکارڈ میں آ گیا کہ تم نے کیا تھے جی. تو جس نے اللہ کے بندے کو معاف کیا تھا اللہ نے حق اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اب آؤ اللہ کے پاس. تو بس تو بات ہی ختم ہو گئی. اگر کسی کو اس پر یقین ہے اور دیکھیں جو معاف کر کے زندگی گزارنا جانتے ہیں، البتہ تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے، وہ شاید ہمارے پاس وقت نہ ہو لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. قرآن میں یہ بھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. تو ہر وہ گناہ یا ہر وہ جرم جس سے معاشرے میں کیوس ہو رہا ہے اور فساد فی الارض ہو رہا ہے، اس کی سزا دینا بھی اتنا ہی لازمی ہے. میں اس بات پہ بالکل آ گیا ہوں. اور یہ جس طرح بھی ہمارے پاس کوئی 4 سے 5 منٹ ہے، ایک ہو گیا میرا ذاتی مسئلہ کے ساتھ، اس کا میں اختیار رکھتا ہوں. اسٹیٹ کے معاملے میں ہو گئی، جیسے اگر میرا خیال کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ عفو درگزر ہے. ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ اناؤں کی جنگ ہو رہی ہے جس میں ہم سب جل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور کس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہل کون کرے یا کیا نہ کرے، پھر آپ کہیں اچھا نہیں یہ والی لائن کراس نہیں کرنی. آئی تھنک اگر دنیا کو بھی آج کچھ سیکھنا ہے، جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو فتح مکہ سے ہی سبق سیکھنا ہے. اور دیکھیے وہی معافی، یعنی آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹ پہ اور ریش مبارک جھکاؤ ایسا ہے جو یہ کیسا فاتح ہے، یہ تو دلوں کا فاتح یہاں ہونے پر کی تو ہم نے ضرورت. دیکھا ہے کہ اگر کسی کی بھی سوچ یا کسی کے بھی بلیف یا نیریٹو جو ہے وہ آپ سے مختلف ہے، یا وہ آپ کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ ان کو نہیں معاف کر رہے ہوتے. مطلب پولیٹیکل پارٹیز پھر آپس میں کہیں نہ کہ ساتھ مل کے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن لوگوں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ، کبھی مذہب کی بنیاد پہ، کبھی سیاست کی بنیاد پہ، کبھی کسی بھی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، کبھی کسی طبقے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو لے کے گرجز پیدا ہو گئے. سیاست بھی اتنی گہری اس میں تقسیم ہو چکی ہے کہ خاندان کے خاندان سیاست کی وجہ سے تقسیم ہو گئے. میں تو کہتا ہوں بھائی سارا وقت ہی اکٹھے بیٹھے، کامیابی کی بات نہ اکٹھے بیٹھے نا، سارا وقت ہی اکٹھے بیٹھے. وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور 5 بجے کے بعد سے رخصت بھی لے لیں گے، انہوں نے جانا بھی. میں ہوں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ مائیں اور وہ کیونکہ آپ خود ہی ماں بھی، تو آپ مجھے اچھے طریقے سے بتا سکتی ہیں کہ کتنے ضرورت ہے کہ گھر میں ہم اپنے بچوں کی نرچرنگ کریں. ایک تو بچوں کو سوری کہنا سکھائیں، اور ہم نے تو جو بچپنا گزارا ہے اس میں ہم نے تو اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں سوری بولیں، لیکن یہ ماں باپ کے لیے بھی کتنا ضروری ہے کہ وہ خود بھی کچھ ایسی چیز کرتے ہیں تو بچوں کے سامنے سوری بولیں، تاکہ بچے کو لگے کہ معافی مانگنا بہت بڑی بات نہیں ہے اور معاف کر دینا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیے ہمیں جو والدین نے سکھایا اور استادوں نے بھی، اللہ انہیں جنت الفردوس میں مقام دے. الہی آمین. انہوں نے یہ بنیادی فرق سکھایا. نور بھائی، میرے ابو جان کہا کرتے تھے کہ آدم میں اور شیطان میں سبحان اللہ جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے. اس کو سلیقہ ہی نہیں آتا معافی مانگنے کا. یعنی وہ جو ہے وہ شیطان نے نافرمانی کا گناہ کیا تو وہ اس کبر کی وجہ سے اڑ گیا اور اس نے لاجک دینا شروع کر دی. یہ بات میں پرانا، میں سینئر، یہ جونیئر، میں آگ کا، یہ مٹی کا، میں ایک اچھی میری اور آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی. اب انہوں نے سر سجدے میں ڈالا اور روتے ہوئے ایک ہی بات کہی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، اب بتا تجھے راضی کیسے کروں، معافی کیسے. اور انہوں نے وسیلہ پکڑ لیا نا، وہ اڑے نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوئے، اور یہ شرمندہ ہونا پھر اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا. اچھا اب الفاظ بھی رب خود دے رہا ہے. اسی طرح سے ماں کیا کرتی ہے، بچہ غلطی کرتا ہے، ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، پھر اس کو بلاتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں یہاں پہ تمہیں سوری کہنا ہے. جیسے ہی وہ سوری کہتا ہے اسے بلا کے گلے لگا کے پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ایسے اچھے بچے کرتے ہیں. اور یہ تربیت ہمارے اندر اب ڈالی ہی نہیں جا رہی. ایگو ڈالا جا رہا ہے، نخرہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم کو جھکنا نہیں ہے، تم کو جھکانا ہے. چلے بہت شکریہ جی. مجھے یہاں پہ بریک لینی آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ پہ آگے ہیڈ لائنز بریک آ رہی ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. کہیں مزہ آئے گا. رمضان مبارک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور یہ دو دعائیں میں سننے والوں دیکھنے والوں سے کہوں گی کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ یہ دعا شامل رکھنی چاہیے کہ جنت میں مصطفیٰ کے نوازے جہاں رہے. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. جنت میں فاطمہ کی جنت میں سیدہ کی کنیزے جہاں رہے. جنت میں سیدہ کی کنیزے جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. جیتی رہیے سلامت رہے جویریہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. اور یہ اتنی آپ نے سعادت آپ نے اور کیسی یادیں بھی آپ نے تازہ کرائیں. اور پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کو بہت دعائیں. یہ انہوں نے سب سے پہلے اس درود کو اس طرح پڑھا اور یہ حنیف صاحب نے بھی جس طرح اس کا اہتمام کیا وہ ایک صدقہ جاریہ کی صورت ہے. اب آپ کو میں بتاؤں بڑی کمال بات ہوا یہ کہ جی نجف اشرف میں اور عمر بھائی نے عمر شریف صاحب اللہ تعالیٰ کروٹ دے دو نصیب کرے. تو انہوں نے کوئی وہ ایک رکھدی دی کہ آپ نے وہاں تقسیم لنگر جو ہے وہ کرنا ہے. تو معروف احمد صاحب اس وقت بھی مدینہ منورہ میں ہی ہیں. تو میں نے معروف بھائی سے کہا کہ معروف بھائی آپ کا تو یہاں آنا جانا رہتا ہے تو آپ کا جگہ کا پتہ ہے تو بہترین. تو میں نے عمر بھائی سے ان کی فون پہ بات کرائی تو ہم نے جناب وہ چیزیں کر کے اور وہاں اس کو تقسیم کیا. اب ایسے ہاتھوں میں ہاتھ اور اب ہم چل رہے اور حاضری جو ہو رہی تھی وہ اسی طرح ہی تھی. اللہم صلی علی. تو اتنی روفی صاحب کے لیے دعائیں نکلی. اور ابھی بھی معروف صاحب کا کسی وقت فون آتا ہے وہ کہتے ہیں جب میں گزرتا ہوں نا وہاں سے تو مجھے وہ صدا ہے آپ کی. تو میں نے کہا جی یہ تو آپ کی مہربانی کہ آپ ایسے یاد رکھتے. تو وہ سارا آپ نے منظر جو ہے اور انشاءاللہ پھر عمر بھائی بھی بڑے محب اہل بیت تھے بڑے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ پاک کو سیدنا غوث العظم سے جیسا ان کا تعلق ہو. میں نے ان سے سوال کیا اپنا عمران بھائی میں نے کہا آپ بغداد نہیں گئے تو آپ اگر حاضری ہوئی تو کیا ہوگا. تو کہنے لگے میں مر جاؤں گا میں واپس نہیں آ سکتا وہاں. تو بڑی عمر بھائی بھی ایک بڑا راز ایک ہم تو کسی اور طرح ہی دیکھتے وہ کچھ اور رونقیں اور رنگ وہ لگے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے درجات بہت بلند فرمائے. الہی آمین الہی آمین. اچھا جی کچن کا بھی میں رخ کروں گی کیونکہ کچن میں دیکھ رہی ہوں کہ مسلسل جو نازیہ ہیں وہ انہوں نے تیاری شروع کر دی ہوئی اور اتنی مزے مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے. نازیہ آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج میں بنا رہی ہوں چنا چاٹ ود دہی بڑا پلیٹا. تو جو ابھی میرے کو فرائی کی ہوئی چیزوں کی خوشبو آ رہی وہ کیا تھی؟ وہ میں نے کیا کیا کہ 2 طرح کے میں نے بنائے ہیں دہی بڑے. ایک میٹھے کیونکہ پلیٹر ہے اس میں آپ کو میٹھے کا بھی دل کرتا ہے اور ایک
ایک نمکین. تو جو نمکین ہے اس میں نے تڑکا لگایا ہے پیاز کا, اور یہ بڑے مزے کا لگتا ہے. اچھا پلیٹر کی کیا ڈیفینیشن ہے جس میں ایک سے زیادہ چیزیں؟ جی جس میں ایک سے زیادہ مطلب لوازمات ہوتے ہیں اس کو جو ہے پلیٹر کہہ دیتے ہیں. تو یہ تھالی کوئی پلیٹر کہتے ہیں پیار سے. بالکل تھالی سمجھ لیں, پلیٹر سمجھ لیں. تو وہ جو مطلب یہ دال روٹی تے نال چار تے بھی پلیٹر ہی ہویا نا. ہاں وی آئی پی ہوٹل میں پلیٹر ہو جاتا ہے تو ادھر زیادہ تو پلیٹ بن جاتی ہے. دال چاول دے نال پھر تڑکا, پھر اودے چار دے, پھر سبزی وہ سلاد, پورے لوازمات ہونے چاہیے. بھنڈی بھی فرائی کی ہوئی, ہائے 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 وہ تو مزہ آ جاتا ہے. سندھی تڑکا آپ نے جو ہے وہ ایک پورے لوازمات نا مزے کے لگتے ہیں. لیکن آج بھنڈی تو نہیں ہے نا. نہیں آج بھنڈی نہیں, آج تو چنا چاٹ ہے. تو آج ڈفرینٹ پہ میں نے اس پہ چٹنیاں ڈفرینٹ رکھی ہیں. اچھا چٹنیوں کا نا جس طرح آپ باہر کے ملک میں دیکھیں نا تو اگر فرینچ کوزین وغیرہ تو وہاں پہ ساسز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جو اگر آپ دیکھیں اٹیلین فوڈ میں وہاں پہ بھی ان کی اپنی ساسز ہوتی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ. تو پاکستان میں جو ہے نا ہماری چٹنیاں جو ہے نا ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں آپ کسی یہ برے صغیر بالکل ہے, چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان. اگر آپ جائیں ٹکا کھانے کے لیے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر چٹنی اچھی نہیں ملے گی نا تو ٹکے کا مزہ بھی نہیں آتا, مطلب جتنا بھی باربیکیو. اچھا ہم لاہور اس معاملے بڑے چلے, ہمارے اتنی چٹنیاں نہیں بنتی, کم چٹنیاں بنتی ہیں. کراچی میں ہی ہم نے دیکھا کہ اصل چٹنیوں کی لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی پوری اسپرٹ کیا ہے, جن کو انہوں نے سل بٹے کو سمجھتے ہوں وہ یہ کہ یہ پوری حکمت سے عبارت ہے. وہ ہاضمے میں مدد دیتی ہیں آپ کو, وہ چٹخارے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کھائیں گے تو وہ سب اس کو وہ ٹھیک کر دے گا. مسالے تھے. اور ہمارے وہی پھر بڑے صغیر کی اگر بات آتی ہے تو یہاں پہ گرم مسالے ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ بہت سے ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتے ہیں. یعنی ہمارا مسالہ بھی گرم ہی ہے بڑے صغیر کا. اچھا تو آپ نے کیا کیا چیزیں بنا لی, ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ بس ابھی میرے جو ہے وہ تڑکا تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ کرنا ہے, اور باقی ہے کہ کچھ کٹنگ وٹنگ ہے جو سلاد. ریسیپی کوئکلی بنا دیں پھر تاکہ میں ریسیپی کوئکلی بتا دیں. بس ریسیپی بتا دیتی ہوں. اس میں نے چنے لیے ہیں, جو چنے والا پلیٹر ہے. اس کی خاص بات یہ بتا دوں کہ بوائل چنے ہیں. اس میں جو ہم نے دہی جو ایڈ آن کیا ہے اس میں صرف نمک ڈالا ہے. ایک اور چیز بتا دوں, نمک جب آپ کوئی چیز نمکین بنا رہے ہو تو اس میں پنچ آف شوگر ایڈ کریں تو ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے. اسی طرح میٹھے میں پنچ آف نمک یوز کر لیں تو پھر وہ انہینس ہو جاتا ہے ٹیسٹ. تو اس میں ہم نے جو نمک ایڈ کیا, پھر ہم نے چٹنی. اچھا پھر پلیٹ پہ رکھ کر اس کو بنانے کا طریقہ ہے کہ پہلے چنے ڈالے, پھر آپ نے دہی ڈالا, اس کے اوپر پھر چٹنیاں ڈالی آپ نے جو بھی چٹنی وغیرہ. پہلے تو ایک میٹھی چٹنی ہم نے اس کی لے لی املی کی, پھر اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سلاد ڈالا جس میں ہم نے پیاز لے لیے. یہ آپ کیا نور بھائی ڈرا رہے پیچھے پوری یہ شیف نائف ہے, یہ بڑی ہماری امپورٹنٹ نائف ہے. زندگی میں یاد رکھیں کوئی آپ کو آدمی ایسی حرکت کرتے ہوئے نظر آئے نا تو سمجھو اس کو کچھ نہیں پتا, وہ بھی روک ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں سوال کرتے ہوئے. اچھا نہیں میں یہ کہتے ہیں یہ پیاز آپ نے نا جو سرخ کر کے یہ کیا ہے, دیکھیں کتنا اس کا لک کتنا پیارا آ گیا نا. نور بھائی جو چھری پکڑے اس کو تو کچھ نہیں پتا, اگر کوئی ٹوکا پکڑ لے تو. اچھا چلے, ویسے نور بھائی آپ کو کوکنگ آتی ہے مجھے بتائیں؟ جی مجھے آملیٹ آتا ہے بنانا اور وہ میں اچھا بنا لیتا ہوں. میرے بچے جو ہیں بیٹے دونوں وہ بہت اچھا بناتے ہیں, وہ چیزیں بڑے اچھے ہیں. نہیں کبھی خدا نہ خاصا کبھی آپ لوگ کسی جگہ پہ لاک ہو جائے اور کسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ پاکستان, میں آج کل لاک ہی ہوں اور اللہ دے رہا وہ تو پاکستان. لیکن ویسے اگر ہمارے جو علماء دین من سے بھی ذرا پوچھوں کہ عمران بھائی آپ نے کبھی کچھ بنایا ویسے گھر میں, یا پھر کمال بھائی آپ نے؟ میں عمران بھائی سے پوچھنے لگا تھا کہ آپ کے پاس ویسٹ کوٹوں کی تعداد کتنی ہے, آپ نے پوچھا ہے کہ کیا حاجی کیا پکاتے ہیں آپ بتائیں. کبھی کچھ ایسا بڑی دفعہ خیالی پلاؤ بنایا. اور کمال بھائی آپ نے کبھی ٹرائی کیا؟ اتنا ٹریول آپ لوگ اتنا کرتے ہیں. جی ویسے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کبھی کبھی نوبت نہیں آئی ایسی کہ کبھی کرنا پڑ جائے, لیکن میں یہ بات کہتے ہوئے کتنے کیوٹ لگے آپ. واہ تو میرا حاجی بگو یا میں تیرا حاجی بگو. ان کے لیے بڑا کھانا پکانا جو ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں. اب میں نے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا, یہ کبھی میں ضابطہ کام پر ہوتی ہوں, عادت ڈال دی کہ آپ نے ڈائٹ والا کھانا آپ نے کیسے بنانا. تو وہ پھر باہر سے نہیں, وہ جب باہر سے کہتے طبیعت خراب ہوگی. یہ تو اصل میں ہمارے جو یہ ویسے اتنا ٹریول بھی کرتے ہیں, مطلب محافل کے لیے, میلاد کے لیے اور مجالسوں کے لیے لوگ جاتے بھی ہیں, تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان کا دل کرتا ہے کہ خود بھی چلو کچھ کر لیں وہ, لیکن اللہ کا شکر ہے نوبت نہیں پڑی. لیکن میں مسالوں سے مجھے ایک بات یاد آئی, اور آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے, ہمارے ہاں ہم نے گھروں میں دیکھا ہے کہ ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ اگر بچی نے روٹی گول نہیں بنائی یا بچی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے, اور ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ پھر گھروں میں فسادات ہوتے ہیں, اور ہم نے ہمارے اخبارات کی شیشیاں بھری ہوئی ہیں. میں ایک بڑے ادب سے آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے کبھی کبھی نا یہ گفتگو سن کے لگ رہا ہے ہماری مشہوری خراب ہو گئی ہے, باتیں زیادہ بن گئی ہیں اور وہی زیادہ اور ان کو کیا جاتا ہے, تو پھر
हमें लगा कि नूर भाई देखिए, मैं अगर सब तरह की सोसाइटीज में मैं भी क्योंकि करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड से आता है, तो ये हमने ऐसा देखा है लोगों में टॉलरेंस, और हम वेरी नेक्स्ट मैंने अपने शो में, अपने मॉर्निंग शो में हर दूसरे दिन मेरे 5 में से 2 दिन में एक साइकियाट्रिस्ट बैठते हैं और मैं इनसे पूछती हूँ, अच्छा मुझे बताएं एक छोटे से बच्चे की क्या नफ्सियात हो सकती है, उसने अपनी माँ को मारती है, एक माँ की क्या नफ्सियात हो सकती है, उसने बच्चे को मारती है, कि ये हो रहा है, ये हम इसको देख रहे हैं। और ये जो भी मिसालों की बात करी थी, तो हमने देखा मुल्तान में कैसे एक बाप ने गोल रोटी ना बनने पे उसने अपनी बच्ची को मार दिया। ये छोटी छोटी जो टॉलरेंस लेवल बेसिकली बात है कि हमारा इतना एक बात कुमैल भाई ने कही थी कि सोर्स देखना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है। वो चाइल्डहुड डिस्टर्ब है, वो किसी कर्ज का मारा हुआ है, ही हैड अ वेरी बैड डे या व्हाटएवर, क्योंकि कभी कभी एक माँ के बच्चे भी सेम नहीं होते। आप देखें ना, हमने तो देखा कि नबी हजरत नूह की औलाद देख लें हजरत नूह की औलाद देख लें, और अगर देखना तो कितना फर्क होता है। तो जो टॉलरेंस की जो हमारे मुआशरे में भी जो इतनी कमी हो गई है, हम क्या इस पे काबू कर सकते हैं, ये कंट्रोल में आ सकती है हमारे इमरान भाई? बात वही है कि 2 चीज़ें अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे थोड़ी उतारी हैं, एक अपनी ज़ात पे एतमाद और दूसरा बुर्दबारी। मा क़ुसिम लिन्नासि शैउन अक़ल्ल मिनल हिल्म। इसीलिए तो फरमाया कि कादल हलीम अन यकून नबिया, माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला, विलायत के सारे दर्जे क्रॉस करते हुए नबूवत उसको नहीं मिलती, बाकी नबियों के कदमों तक पहुंच जाता है। तो ये इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसको रो रो के अल्लाह से मांगना होगा, पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पे वालिदैन को अमली किरदार अदा करना पड़ेगा। वालिदैन अगर बच्चों के सामने ओए तोए करके बुला रहे हैं, आज इनका वक्त है, तो ये ऐसे कर रहे हैं। जब बच्चे बड़े होंगे, अब हमारा वक्त आ गया, अब वो वालिदैन का गिरेबान भी पकड़ रहे हैं, वो बाहर भी गिरेबान पकड़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले वालिदैन को तरबियत लेने की ज़रूरत है। इसलिए मेरा जो जेल खाना जहाँ पे मैंने अर्ज़ किया, मैं कहती हूँ बयान बहुत कम करता हूँ, जो असाज़ा तरबियत करने वाले जो अमला है वहाँ पर, उनसे गुजारिशात करता हूँ कि ये अगर ठीक होंगे, जैसे सहाबा किराम के पास बड़े से बड़ा मुजरिम आता था लेकिन वो कायनात का मोहसिन बन के जाता था। वालिदैन अगर ये घर में माहौल देंगे, जैसे इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान सुदैस अपने घर का खुमन के कदमों में बैठा हुआ था, वाक़या सुना के फूट फूट के रोना शुरू हो गए। कहने लगे कि हमारे घर में फ़क्र व फाका की सारिम भाई ये कैफियत थी कि मेहमान आ गया तो खाने को कुछ नहीं, उधार लेकर आई वालदा, खाना बनाना शुरू किया। इनके बचपन की बात हो? जी बचपन की। और वालदा, जब मैंने खुद उनके कदम में बैठ के, शेख सुदैस के जो इस वक्त हरमैन के तमाम आइम्मा के रईस हैं, फरमाने लगे कि जब वालदा दस्तरखान लगाने के लिए अंदर गई, मैं छोटा बच्चा शरारती 3-4 साल का, मुझे क्या शरारत सूझी, मैंने मिट्टी उठाई हंडिया में डाल दी। अम्मा आके फूट फूट के रोना कि अब मैं बेबसी के आंसू कि अब मैं क्या करूं। लेकिन माओ की तरबियत थी, बच्चे को बद्दुआएं देने की बजाय, डांटने की बजाय, मारने की बजाय साथ लगाया और उस बेबसी के आंसू में रब से दुआ क्या की कि ऐ अल्लाह मेरे बेटे को इमाम काबा बना। अल्लाह अकबर। तो वो रो इस बात पे ना फूट फूट के रोना शुरू हो गया और कहने लगे कि मैं तो मस्जिद के महल्ले का इमाम लगने के काबिल ना था, मेरी माँ ने वो जो दरगुजर सीखा हुआ था, इन चीज़ों को पढ़ा हुआ था, अपने बड़ों से सीखा हुआ था, वो अमलन करके दिखलाया, तो आज मैं आइमा हरमैन का इमामों का भी इमाम बन चुका हूँ। तो ये गुस्से का जो वक्त होता है, ये कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। हमें अपना अमलन ये मुजाहरा करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात, एक आदमी घर में गया, बड़े अरसे बाद घर में गोश्त बना, बीवी से गलती से नमक तेज़ हो गया, बीवी को कुछ ना कहा। उन्होंने भी ये सबक पढ़ा हुआ था अपने उस्तादों के पास कि माफ़ करने से क्या रब देता है। उसको कुछ ना कहा। कुछ अरसे के बाद इंतकाल हो गया, पूछा क्या बना, कहा मैंने रब की बंदी को माफ़ किया था, रब ने उसके बदले में मुझे माफ़ कर दिया। रोड पे जब निकले ना, अल्लाह का वास्ता है तो हम दरगुजर करने की नीयत से निकलें कि रोड मेरे कोई माई बाप की जागीर नहीं है, जायदाद नहीं है। अब देखें ना, ऐसे ना कि जब बड़ी गाड़ी होती है तो फिर उसका इतना तो वो है प्रोटोकॉल का क्या फायदा। एक दो बंदों को मारे ना, बंदा ना करे तो पता कैसे लगेगा कि कौन है। फिरौन का भी बड़ा प्रोटोकॉल। तो फिर ये तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, रोड रेज आ गया। हम और अब रमजान में तो ज्यादा देखते लोगों में कहते हैं मैंने रोजा रखा हुआ है, मेरे सामने कोई ना आए, आपके ऊपर हाँ मेरे सामने कोई ना आए। ये गाड़ी चलाते हुए हमने देखा। मैं चाहूंगी कुमैल भाई आप इसमें ऐड करें। हुआ कि पिस्तौल हुई, खुदा न खास्ता, ये हमने देखा लोगों में। हाँ, बड़ी गाड़ी का जो आपने जिक्र किया तो मुझे कोयटा का एक वाकया याद आ गया, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि वो बेचारा एक पुलिस वाला जो अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो नहीं हुआ वाकया, हमने गलती देखा, वो कुचलते हुए चले गए। से तो यही पता लगा। अब जब दिन दिहाड़े इस खातिर है कि हमने आपसे जो कहा था वलकुम फिल क़िसास हयातुन, इस्लाम में फ़कत माफ़ करना नहीं, इस्लाम में क़िसास भी है। आपका अपना कोई पर्सनल मामला है, उसमें आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन जहाँ सोसाइटी का केओस है उसमें माफ़ी नहीं होगी।
اس میں جرم کی سزا ہوگی, تب جا کر وہ جرم رکے گا, ورنہ تو وہ بے باک ہو کر مزید فرعون بنتا جائے گا. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں کہا تمہارے لیے قصاص میں بھی زندگی ہے. قصاص میں زندگی کا مطلب یہ ہے, سعودی میں جو واقعہ وہ سارا خاندان اکٹھے ہو گیا, اگر نہیں معاف کیا وہ جی وہ بھی کلپ ہے میرے. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, قرآن میں یہ بھی ہے کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اسلام کو کرتے یہ ہیں کہ ایک بوفے ہوتا ہے نا, بوفے میں اپنی مرضی کا کھانا لیتے ہیں اپنی پسند سے. اسلام بوفے نہیں کہ اپنی مرضی کا تھوڑا سا سلیکٹ کیا جو مجھے سوٹ کر رہا تھا اور باقی چھوڑ دیا. اسلام میں پورا کمپلیٹ پیکج. تو آپ نے اپنی پرسنل لائف میں معاف کرنے کا بھی جذبہ رکھنا ہے, لیکن ریاست کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قصاص لینے کی بھی پوری طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے, اور اس میں ورثاء کو بلیک میل نہ کیا جائے معاف کرنے کے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ وہ کچھ زیادہ پرانا تو وہ نہیں ہے کس سے وہ کانٹریکٹر جو آئے تھے وہ امریکی, وہ بھی اسی طرح کا ہی ہو گئے تھے, بھرے ہی پڑے ہمارے واقعات. میں آپ سے سارم بھائی السلام علیکم, یہ کتنے آپ اجلے لگتے ہیں یار, آپ کو دیکھو ماشاءاللہ یہ کتنی اچھا آپ کو جچتا ہے یہ سفید رنگ, بلیک اینڈ وائٹ اچھا کمبینیشن. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا چونکہ بڑا, اور یہ میرا آپ چاروں سے اور جویریہ آپ سے بھی, اپنے مشاہدے میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ شمائلہ کی کال آ گئی ٹیکسلا سے, تو شمائلہ سے کر لیں, پہلی کال آئی ہے آپ. جی السلام علیکم جی شمائلہ. وعلیکم السلام. مدیہ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. شمائلہ آپ ہماری پہلی کالر ہیں, کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سب کا شو بہت اچھا ہے, آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, اور رمضان مبارک. رمضان مبارک جی, بہت رمضان جیتے رہیں. علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوئی سوال ہو تو پلیز ضرور شیئر کیجیے. جی آپ ہی, میرا یہ کوشچن ہے کہ آج کل لوگوں میں نا صبر برداشت بہت کم ہوتی جا رہی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہے, والدین بچوں کو برداشت نہیں کرتے, یعنی ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے, برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے, لوگ دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ شمائلہ آپ میں ہے برداشت؟ ویسے میں نے کہا پوچھوں. مجھ میں برداشت ہے. ٹھیک, تو کیسے کرتی ہیں آپ؟ جب مجھے کوئی ڈانٹے تو بس میں خاموش ہو جاتی ہوں, الگ کمرے میں بیٹھ جاتی ہوں. جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ آپ کی غلطی تھی, آپ نے بری بات کی ہے. سبحان اللہ, دیکھیں سب کچھ جانتی ہیں آپ, یہ ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آپ نے یہ سوال کیا. ٹیکسلا کا موسم کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے, بارش لگی ہوئی ہے. باران رحمت ہو. بہت شکریہ, ہم یہی بات ہی کر رہے ہیں, اور بہت شکریہ آپ کی کال کا, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, یہاں پہ اب وہ آ گئی کون بھلا بریک, لیکن سارم بھائی تو بعد از بلیٹن ہم بات تو کر لیں. اب اپڈیٹ ہے جی, نیوز اپڈیٹ, تو بس یہیں سے بات جوڑیں گے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے صرف بات ہی نہ جوڑیں, دل بھی جوڑیں. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں اپنے کچن میں آ گئی ہوں. کچن میں آج بنانی تھی جناب نازیہ نے پلیٹر, جس کو آپ تھالی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن پلیٹر کیونکہ اتنا زبردست خوبصورت اس کی ڈیکوریشن ہے تو اس کو پلیٹر کہنا ہی بنتا ہے. اور یہ پلیٹر میں چنا چاٹ بنائی ہوئی ہے, اور ڈفرینٹ قسم کی آپ نے جو دہی پھلکیاں بھی ہیں, اور ساتھ میں ڈرنک بھی جناب انہوں نے بنائی, جو مجھے لگ رہا ہے بچوں کو بہت پسند آئے گی. بہت ہی اچھی, اور یہ ہے چاکلیٹ پاؤڈر سے بنی ہوئی. چاکلیٹ پاؤڈر اتنا ایکسپینسو بھی نہیں ہوتا, ایزیلی بن بھی جاتا ہے. لوگ اکثر چاکلیٹ کے بعد سے بناتے ہیں. تو اس میں میں نے ایڈ کیا ہے کریم ہے. اچھا پہلے سب سے پہلے بتاتے ہیں, پہلے سے گرم کریں گے. گرم چاکلیٹ پاؤڈر, چینی, کافی ہے بالکل ہاف ٹی اسپون. اگر آپ نے 1-2 ٹیبل اسپون دودھ میں اس کو پکا لیا, اور اس کے بعد پھر اس میں جب ٹھنڈا ہو جائے تو کریم ایڈ کر لیں, اور پھر اس کو برف کے ساتھ بلینڈ کریں. اچھا, اور اس میں ایڈ کرنے کے لیے یہ میں نے سائڈ پہ جو ہے کریم پوری اس کی کور کر دی, اور اس کے اوپر پور کر دیا پھر اس ڈرنک کو. اور یہ بتائیے جی, چنا چاٹ میں دیکھ رہی ہوں, اور 2 ڈفرینٹ جو ہے میں دیکھ رہی ہوں آپ نے. بالکل, ایک میٹھی ہے یہ والی میٹھی, اور وہ جو ہے وہ تڑکے والی نمکین ہے. اس میں یہ ہے کہ دہی لیا, دہی میں ایک میں جو ہے نمک ڈال دیا, ایک میں جو ہے چینی ڈال دی, اور باقی آپ نے ہمیشہ ہم نے پہلے بھی کہا چٹنیاں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو املی کی چٹنی ہے, ہری چٹنی ہے, اور اس میں آپ نے جو ہے میٹھی چٹنی ایک بنا دی, ایک میٹھی چٹنی ہے, اور یہ بھی اور یہ دہی ہے. کہ کسی کو ایکسٹرا کچھ لینا ہو تو وہ ساتھ میں جو ہے وہ ایڈ آن کر سکتا ہے. ریسیپی بتاتی ہے نا, 2 چیزیں آپ نہیں بتاتی, میرا آپ سے وہ یہ کہ جو کچھ آپ بنا رہے ہیں
اس میں محبت اور اخلاص بھی ڈالنا ہے. بالکل, وہ اس کے بغیر تو کھانا اچھا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جب تک محبت 100 باتوں کی ایک بات. سچی بات بتاؤں کہ ہماری جو خواتین ہیں, پاکستان کی خواتین, باہر بھی ہوں گی یقیناً, لیکن پاکستانی خواتین میں نا یہ محبت والی چیز جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے, خلوص, اخلاق, جس کی وجہ سے کھانے اتنے اچھے بنتے ہیں. ہاں بالکل صحیح چیز تھی. اچھا جی, یہ زبردست پلیٹر تو آپ کے سامنے میں ساتھ ہی یہ بڑا خوبصورت امتزاج ہے میرے کچن کے اور میرے طب نبی کے سیگمنٹ میں, کیونکہ میرے ساتھ امے راہیل بھی یہاں پر موجود ہے. السلام علیکم امے, کیسی آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا امے, جیسے ہمیں روز کچھ نہ کچھ بتائیں گی. کل کھجور کے والے سے انہوں نے بتایا تھا ایک چیز رہ گئی تھی, پھر ہمارے بڑے کالرز نے بعد میں کہا تھا, میں فیس بک پہ بھی آیا تھا کہ وہ جو ڈرنک آپ کی تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی. تو کوئکلی میں چاہتی ہوں اس کا ذرا بتا دیں, پھر جو آج آپ اسپیشلی بتائیں گے اس کا بھی. جو ڈرنک تھی وہ نبیز تھی. نبیز جو ہے کھجور کو جو پانی میں بھگوتے ہیں اور اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کو نبیز کہا جاتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سی بھی کھجور ڈی سیڈ کر کے چھلک اس کی گٹلی نکال کے آپ پانی میں بھگو دیجیے. سادہ پانی ہو, گرم پانی ہو, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اس کو بہت زیادہ دیر نہیں بھگوئیں گے. صبح سے بھگویا تو شام کو, یا رات کو بھگویا تو صبح. اگر زیادہ پیے تو اس میں جو ہے خمیر پیدا ہوتا ہے, تو وہ نشہ پیدا کرتا ہے. تو ہلکا سا ہے تو وہ تو طبیعت کے لیے اچھا ہوتا ہے, ریلیکسنگ ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ نہیں. تو آپ نے رات کو بھگویا اور صبح پی لیا ہے تو وہ پیٹ کے امراض کے لیے, سینے کے امراض کے لیے, اور سب سے بیسٹ جو ہے وہ آپ کا ٹونک ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پسند تھا کہ ان کو وہ پیش کیا جاتا تھا نبیز. اور اس کے لیے کہا کہ کمزوری اگر ہو رہی ہے یا کوئی چیز آپ نہیں کھا پا رہے ہیں یا انسٹنٹ آپ کو انرجی چاہیے تو آپ نبیز بنا کے پی لیجیے. یہی آپ انجیر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, کھجور کی جگہ اگر انجیر رکھ لیں وہ کیا کہلائے گا؟ وہ بھی نبیز ہی کہلائے گا. نبیز نہیں کہلائے گا, نبیز تو اس کا نام ہے طب نبوی کا. لیکن انجیر کو جو اگر ہم بھگو کے پی رہے ہیں, اگر وہ پانی پی ڈائجیشن کے لیے اور اس کے بعد وہ انجیر کھا لیجیے, چیو کر لیں, وہ آپ کا کانسٹیپیشن کلیئر کرے گا, آپ کا بول بالکل ریگولیٹ کرے گا, اور سب سے بڑھ کے وہ آپ کے بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کی اسکن کو فلالیس کرتا ہے. میں تو بہت لیٹ ہو گیا, بڑا دیر میں شروع کیا. بال آپ کی اسکن تو ویسے چمک رہی ہے ماشاءاللہ, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. اچھا, آج بنا رہی وہ کیا ہے؟ شہد. آج شہد ہے, اس لیے کہ شہد کا بھی ذکر سب کو پتہ ہے کہ طب نبوی سے, قرآن سے اس میں ثابت ہے. اور جنت میں شہد کی نہریں بہہ رہی, تو جنت میں جو ہے اور باقی چیزوں کے ساتھ شہد کی نہریں بھی, دودھ اور شہد کی نہریں اور کافور کی اس میں خوشبو والے جو گلاس ہوں گے. تو شہد کو یہ کہنا کہ اس میں اس کو کھانے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے, بیماری ہو جاتی ہے, تو یہ غلط ہے. صرف سلیکشن جو ہے کہ ہم نے شہد کون سا لیا ہے, اصلی لیا ہے, اور شہد کس طرح سے کہ فارمی شہد بننے لگے. اصلی شہد جو ہے وہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. کچھ لوگوں کو تھوڑا ہیوی لگتا ہے, اس لیے ہیوی لگتا ہے کہ جب وہ کھایا جاتا ہے یا پیا جاتا ہے تو ہمیں پیٹ میں درد ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو اس کے جو بیکٹیریا ہوتا ہے پیٹ کا, یہ اس کو صاف کرتا ہے. شہد کی خاصیت آپ کو آنا پڑے گا. بریکنگ نیوز آ گئی, واپس آ کے پھر اصلی شہد کی پہچان پوچھیں گے آپ سے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو ہم رمضان کے سما میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. طب نبوی کا ہمارا سیگمنٹ ہے اور آج ہم شہد کی بات کریں اور ام راحیل میرے ساتھ موجود ہیں. تو اچھا, ہم شہد کی بات کریں تو شہد سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یوزلی جو شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو تو پہلے ڈرا دیتے ہیں کہ آپ تو شہد لے ہی نہیں سکتے, بچے کو بھی شہد نہیں دینا, وہ چھوٹا ہے, وہ اس کو ہزم نہیں کر پائے گا. تو کن کن لوگوں کو یہ فائدہ دے سکتا ہے؟ اصلی شہد کی پہچان. اصلی شہد, ہاں دیکھیں فائدہ یہ سب کو دے سکتا ہے, استعمال کا طریقہ آنا چاہیے. اس لیے کہ جب قرآن میں اور حدیث میں ذکر ہے تو اس میں نقصان کی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی بھی چیز مطلب کثرت سے استعمال کی جائے یا اس کو اعتدال کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے تو نقصان پہنچائے گی, چاہے سادہ پانی ہی کیوں نہ ہو. تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. شوگر پیشنٹ جو ہے ان کی مقدار اس کو مطلب جو ڈائبٹیز ہے ان کو اس کا استعمال کم کرنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو رائل جیلی کا استعمال وہ کر سکتے ہیں, وہ زیادہ فائدہ مند ہے, اس میں مٹھاس نہیں ہوتی ہے. اچھا, رائل جیلی جو اس کے اندر کا ہی حصہ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ملکہ مکھی کا غذا ہوتی ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ سب استعمال کر سکتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے استعمال کریں وہ اس میں فائدہ پہنچائے گا. جیسے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ کو پورے دن کی کک اسٹارٹ چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ جی بہت ڈاؤن ہوں, میں کیا کروں, آپ نے جسٹ پانی میں گھولا اور پی لیا, فل ڈے آپ ریلیکس رہیں گے, انرجیٹک رہیں گے. سارے کام نیم گرم پانی میں اس کو حرکت سب کرنے ہیں, نیم گرم ہے, اور ویٹ کے لیے بھی. اچھا, آپ چاہ رہے ہیں کہ رات کو آپ کی نیند بہت اچھی ہو, آپ کی باڈی کی جو ٹوننگ ہونی ہے, اور باقی تو سارے آرگنس رک جاتے ہیں, آپ کی باڈی آرام کرتی ہے, لیکن دل تو ہر وقت چلتا رہتا ہے. آپ نے ایک گلاس گرم پانی میں شہد ڈال کے وہ پی لینا ہے. یہ اس کی ٹوننگ بھی کر رہا ہے اور آپ کی پوری باڈی کو ریلیکس کر رہا ہے, اور آپ کی پوری باڈی کی جو موومنٹ ہے نا اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے, اور سب سے بڑھ کے آپ کو نیند پرسکون لا رہا ہے. ایک جگہ آپ کو کک اسٹارٹ دے رہا ہے اور ایک جگہ آپ کو نیند پرسکون دے رہا ہے. اچھا جی, ٹھنڈے پانی میں ہم شربت شہد کا بنا سکتے ہیں؟
ہم نے حکیم وہ ہمارے جو ہے چغتائی صاحب انہوں نے بہت اچھا پلایا تو وہ انہوں نے کہا ٹھنڈے میں بہت اچھا ہے, بلکہ کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے صرف پانی کے اندر شہد ڈالنا, آپ کا شربت تیار. اور کہتے ہیں تانبے میں پیئیں, اس کی تاثیر اور ہے. بالکل تانبا ہے اور مٹی کے اندر الگ ہے, تانبے کے میٹل کی تاثیر الگ ہوتی ہے. شہد آپ جس طرح سے استعمال کرنا چاہیں, اور یہ بھی حکمت کا حصہ. بالکل حکمت کا حصہ ہے. گولڈ استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے, چاندی کے لیے الگ ہے, تانبا الگ. اصلی اب شہد کی پہچان کیسے ہوگی؟ دیکھیں اصلی شہد اب تو بے تحاشا فارمی شہد آنے لگے, لیکن سب سے آسان جو ہے اصلی شہد جو ہوتا ہے موتی کی طرح ہوتا ہے. موتی کی طرح. موتی آپ پانی میں ڈالیں گے تو وہ پانی میں جا کے گھلے گا نہیں شربت کی طرح, وہ پہلے بیٹھے گا. اچھا. گاڑھا جیسے, پھر اس کے بعد آپ ملائیں گے تو وہ مل جائے گا, مطلب مکس ہو جائے گا. لیکن اگر جاتے وہ بالکل گھل گیا, اس کا مطلب وہ مکسنگ والا کچھ شہدوں میں تو شیرہ بھی بیٹھ جاتا ہے مطلب جی. وہ اچھا دیکھیں شیرہ جو بیٹھ جاتا ہے یا تھوڑی سی لیئر آ جاتی ہے وہ اصلی ہوتا ہے, اس لیے کہ وقت کے ساتھ وہ آئے گی لیئر. لیکن شہد کبھی خراب نہیں ہوتا, پرانا شہد اچھا ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے. جتنا پرانا شہد ہے وہ ہیوی ہو جائے گا, تو وہ ہضم دیر میں ہوگا. اور شہد اسلامی یا غیر اسلامی تو نہیں ہوتا نا, شہد تو شہد ہی ہوتا ہے. گوری مکھی کالی مکھی سب بوتلیں میٹرز کرتی ہے, بوتل کون سی بوتل میں شہد ڈالا ہے یہ میٹر کرتا ہے. نہیں, شہد حلال ہے اور کوئی غیر اسلامی نہیں ہے, لیکن اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. بچے جب 1 سال کے ہو جائے اس کے بعد دینا چاہیے, اس لیے کہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے تو بچہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتا. اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت بھی کچھ چٹا دیتے کہ جی ہم نے اس کو شہد نہیں, شہد نہیں, وہ کھجور چٹائی جاتی ہے جو حدیث سے ثابت ہے. شہد نہیں چٹانا چاہیے, کھجور چٹانی چاہیے. شہد جو ہم دیکھیں سہاگا میں نے رکھا ہوا ہے, شہد اور سہاگا مکس کر کے بچے کے مسوڑوں پہ لگاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے مسوڑوں میں جو خارش ہوتی ہے اس میں آرام آتا ہے, دانت آرام سے نکلتے ہیں, ٹیتھنگ پروسیس, اور جب وہ اندر جاتے ہیں تو وہ پیٹ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. مدیہ اس کی جسے گڑتی کہتے ہیں نا, وہ بندہ کمال کا ہونا چاہیے جو دینے والا, گڑتی جائے کچھ بھی ہو وہ کرا لیتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو جس نے گڑتی دی ہے نا اس کی تمام تر جو عادات ہیں وہ آ جاتے ہیں. کہتے ہیں غسیلے بندے سے نہیں دلوانی چاہیے. ایسا ہوتا ہے بالکل, جیسے کہ جو آپ کے نا جو آپ جیسے نام جس کے اوپر رکھ رہے ہیں یا گٹی دے رہے ہیں تو وہ ساری عادتیں اس میں لازمی آتی ہیں, تو یہ آپ نے کرنا. اچھا, اس کے علاوہ ایک شہد کا یہ میں بتاؤں گی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی شہد جسے بہت ساری چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں, پیٹ کے درد کے لیے بہت زیادہ بتایا گیا. اس میں صرف میں کچھ چیزیں بتاؤں گی کہ لوگ گھبراتے ہیں کہ جب شہد استعمال کریں گے تاکہ پیٹ کا درد. ارکے پودینہ آرام سے مل جاتا ہے, ارکے سونف مل جاتا ہے جسے یہ رکھا ہوا ہے, ارکے پودینہ, ارکے سونف, ارکے گلاب. ارک جو ہے کلیئر ہوتا ہے, اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا ہے, ارک ہوتا ہے. اس کا آپ نے تقریباً آدھا کپ مکس کیا, اس میں 2 چمچے شہد ڈالیے, آپ کا سرپ تیار ہو گیا. بچوں کو دینا ہے آدھا چمچہ صبح دوپہر شام, بڑے 1/4 کپ پی لیں صبح شام. پیٹ کے درد میں انسٹنٹ آرام آتا ہے, کسی چیز سے نہیں آ رہا تو اس سے آرام آتا ہے. تھینک یو سو مچ. عمر راحل ہمارے ساتھ موجود تھی. نیوز اپڈیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھیں نیوز اپڈیٹ سے ہمیں آرام آتا ہے کہ نہیں, یہ اب دیکھنے کی بات ہے. اچھی خبریں اللہ کرے. اب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. قابل مقدر ستارہ نظر آئے. جب آنکھ اٹھے گنبد خضرا نظر آئے.
جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ان آنکھوں کو ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے روشن رہے آنکھیں یہ میری بات فنا بھی روشن رہے آنکھیں یہ میری بات فنا بھی گر وقت نزا ہو شہ والا نظر آئے ایسی بھی سحر مجھ کو وقار آئے میسر ایک سے کہوں میں شہ بطحا نظر آئے کعبہ ریاض کو بنا لوں گا میں دل کا گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہم غریبوں کے آقا پہ حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام انت نور اللہ فجرا جد بدا العسر يسرا ربنا لك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الهود ري أنت هاد وسفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، مجرم جہاں